السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن انفارمیشنز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو جس ملک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس ملک کی بات ہی کچھ اور ہے دوستو۔ دنیا کا وہ ملک جہاں سب کچھ ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایک ایسا ملک جہاں ہر کام کو کرنے کے لیے مشینز ہیں۔ دنیا کا وہ واحد ملک جہاں اگر بچے چاہیں تو 10 سال تک پڑھائی سے دور رہ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہاں بچے رکھتے ہیں صاف صفائی کا سب سے زیادہ خیال۔ آپ کو بتاتے چلے کہ دنیا کا سب سے پہلا نیوکلیئر اٹیک بھی اسی ملک پر ہوا تھا، اور اس ملک کے پاس ہے ہوا سے بھی تیز دوڑنے والی بلٹ ٹرینز۔ اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم کس ملک کی بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے سب سے صاف ترین ملکوں میں سے ایک جاپان کی۔ تو دیر کس بات کی، اپنا سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے اچھے سے اور نکلتے ہیں سب سے خوبصورت ملک جاپان کی سیر پہ۔ دوستو، جاپان ایک انوکھا ملک ہے جو ہر روز اپنی نئی نئی ٹیکنیک اور خیالات کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر جاپان کی بات کریں تو یہ ایسٹ ایشین ملکوں میں سے ایک ہے جو تقریباً 4 بڑے اور تقریباً 6849 چھوٹے ملکوں کے سبب سے بنا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے جاپان دنیا کا 10واں سب سے بڑا ملک ہے۔ جاپان میں صرف 2% لوگ ہی باہر یعنی دوسرے ملکوں سے آئے ہیں، باقی 98% لوگ جاپانی ہیں۔ جاپان کی آفیشیل لینگویج ہے جیپنیز کے علاوہ روگوان دیپوان میں اوکاوا اور تاکوشیما کے کچھ حصوں میں روگوان زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ جاپان دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک ہے تو یقیناً یہ غلط نہ ہوگا۔ یہاں کے لوگوں کی گنتی دنیا کے ان لوگوں میں کی جاتی ہے جو سب سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں۔ یہاں کے لوگ ہر وقت صرف کام ہی کرنا چاہتے ہیں۔ جاپان میں صرف 4% لوگ ہی بے روزگار ہیں۔ دنیا کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے ملکوں میں جاپان پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ یہاں کا لٹریسی ریٹ ہے 99%۔ جاپان میں سب کچھ ہے۔ دنیا کے سب سے مشہور ریسٹورنٹس، بلٹ ٹرینز، یہاں کے لوگ اور یہاں کی روایتیں۔ دوستو، جاپان کا دارالحکومت ہے ٹوکیو، اور ساتھ ہی ٹوکیو یہاں کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ ٹوکیو کو دنیا کا سب سے بڑا میٹروپولیٹن شہر مانا جاتا ہے۔ اس شہر کی کل آبادی ہے 350 کروڑ۔ دوستو، ٹوکیو شہر کے ریسٹورنٹس بہت پاپولر ہیں۔ یہاں کے کچھ گھر تو اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ ان میں رہنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ان کا سائز ایک بیڈ روم جتنا ہے، اور یہاں اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ انہیں کنٹرول کرنے کے لیے الگ سے لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے۔ ٹوکیو کا شنگوئی ریلوے اسٹیشن دنیا کا سب سے بزی ریلوے اسٹیشن مانا جاتا ہے، اور جن لوگوں کو اس بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہائر کیا جاتا ہے ان کا کام ہوتا ہے اس بھیڑ کو دھکا مار کر ٹرین کے اندر ڈالنے کا۔ یہی وجہ ہے کہ اس اسٹیشن کا نام گنیز بک آف دا ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج ہے۔ دوستو، جب بھی ٹرین میں سفر کرنے کی بات آتی ہے تو جاپان کا کوئی جواب نہیں، کیونکہ اس کے پاس ہے ہوا سے بھی تیز دوڑنے والی بلٹ ٹرینز۔ دنیا کی سب سے پہلی بلٹ ٹرین بھی جاپان میں ہی دوڑی تھی۔ اس ٹرین کی رفتار ہے 320 کلومیٹر پر آور، یعنی یہ ٹرین بجلی کی رفتار سے دوڑتی ہے۔ جاپان کا اسکائی ٹری ٹاور دنیا کا سب سے اونچا ٹاور مانا جاتا ہے۔ جاپان کی سب سے اچھی بات ہے کہ یہاں کے لوگ ٹائم کے بہت پابند ہوتے ہیں، اتنے زیادہ کہ ایک بار ڈرائیور کے ٹوائلٹ جانے کی وجہ سے بلٹ ٹرین 1 منٹ لیٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے پورے جاپان سسٹم میں کھلبلی مچ گئی، اور ہر کوئی اس کی پیچھے کی وجہ کو جاننے کے لیے ریسرچ میں لگ گیا۔ وہی اگر جاپان کی بات کریں تو یہاں دوڑنے والی کوئی بھی بلٹ ٹرین 30 سیکنڈ سے زیادہ لیٹ نہیں ہوتی۔ دوستو، جاپان سے جڑی کئی اور بھی باتیں ہیں، جیسے جاپان کے لوگوں کو زندگی انجوائے کرنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہاں کے لوگ ہر روز پابندی سے ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، اسی لیے اس ملک میں 50,000 سے بھی زیادہ کے لوگ 100 سال کے ہیں۔ دوستو، یہ واحد ایسا ملک ہے جہاں موٹا ہونا غیر قانونی ہے۔ اس قانون کو جاپان میں میٹابولو کہا جاتا ہے۔ اس قانون کے مطابق 40 سال سے زیادہ مردوں کی کمر 33.5 انچ اور عورتوں کی 35.5 انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔
دوستوں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جاپان کے لوگ بنا رکے گھنٹوں کام کیسے کر لیتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے یہاں کی سروسز۔ دراصل جاپان میں جس طرح سے یہاں کے لوگ کام کرتے ہیں ویسے ہی یہاں کی حکومت بھی اپنے لوگوں کا پورا دھیان رکھتی ہے۔ جاپان کی ہر کمپنی میں امپلائیز کو سونے کا پورا وقت دیا جاتا ہے اور اس پروسیس کو جاپان میں ایریموری کہا جاتا ہے۔ سننے میں یہ تھوڑا عجیب ضرور لگتا ہے لیکن یہ سچ ہے، دراصل یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ کام کے وقت سونا عادت نہیں بلکہ کڑی محنت کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ یہاں پر سگریٹ نہیں پیتے تو آپ کو کمپنی کی طرف سے 6 دن کی ہالیڈے چھٹی بھی ملتی ہے۔ دوستو جاپنیز لوگ چلتے ہوئے کھانا کھانا بہت برا مانتے ہیں اور پبلک پلیس پر اونچی آواز میں بات کرنا یا کسی بھی چیز کو سونگھنا بدتمیزی مانی جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ 2 لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر چلنا بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس ملک میں بلیوں کو پالنا خوش قسمتی سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے جاپان میں بلیوں کی تعداد سے زیادہ انسانوں کی تعداد سے زیادہ بلیوں کی تعداد ہے۔ اس ملک میں تقریباً آپ کو ہر شخص کے پاس ہی بلی نظر آئے گی۔ دوستو جاپانیوں کا ماننا ہے کہ بلی ان کے لیے خوش قسمتی لاتی ہے۔ اس ملک میں اپنے دانت ٹیڑھے کروانے کا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ یہاں کی لڑکیاں اور عورتیں اپنے سیدھے دانت ٹیڑھے کروانے میں بہت دلچسپی رکھتی ہیں۔ دوستو جاپان میں ایک ایسا آئی لینڈ ہے جہاں پر کتے پالنا منع ہے، کیونکہ اس آئی لینڈ پر صرف 100 ہی لوگ رہتے ہیں، لیکن یہاں بلیوں کی تعداد 400 سے بھی زیادہ ہے۔ اس آئی لینڈ کا نام آہوشیما آئی لینڈ ہے۔ دوستو جاپان کی خاصیت ہے یہاں کی وینڈنگ مشینز۔ دوستو جاپان میں 50 لاکھ سے بھی زیادہ وینڈنگ مشینز لگائی گئی ہیں، جو ایک وینڈنگ مشین تقریباً 23 لوگوں کے استعمال کے لیے لگائی گئی ہیں۔ پھر چاہے اس میں سبزیاں ہوں، فروٹس ہوں یا آپ کے کوئی پسندیدہ سنیکس یا انرجی ڈرنکس، آپ کو سب کچھ ہی مل جائے گا۔ پلک جھپکتے آپ کو بس اس میں ایک کوئن ڈالنا ہے اور آپ کی پسندیدہ چیز آپ کے سامنے ہوگی۔ دوستو جاپان کی پہچان ہے یہاں کی روایتیں۔ جی ہاں دوستو، یہاں کے لوگ ہاتھ نہیں بلکہ جو جتنا عمر میں زیادہ ہوتا ہے اس کے احترام میں اتنا زیادہ جھکا جاتا ہے۔ دوستو یہ جاپنیز لوگ صرف جاپانیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کا بھی ایسے ہی احترام کرتے ہیں۔ دوستو یہاں کے ٹیچرز اور اسکولز کا ماننا ہے کہ اگر بچے اپنے اسکول کی خود صفائی کرتے ہیں تو اس طرح سے ان میں احساس اور صفائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور صرف اس ملک میں پیرنٹس اور ٹیچر ہی نہیں بلکہ بچے بھی یہ کام کرنا بہت پسند کرتے ہیں۔ اس روایت کو یہاں پر اوسوجی کہا جاتا ہے۔ اس روایت کے مطابق سب بچے آ کے سب سے پہلے اسکول کی صفائی کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے کلاس میٹس کو کھانا سرو کر کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ اس روایت کو یہاں اوسوجی کہا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں کے پیرنٹس اور ٹیچرز بچوں پر پڑھائی کا زیادہ پریشر نہیں ڈالتے۔ دوستو یہاں ایک ایسا قانون ہے کہ بچوں کو 10 سال تک ان کی لائف انجوائے کرنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے، اور یہاں معافی مانگنے کے بھی انوکھے طریقے ہیں۔ جی ہاں دوستو، بالکل صحیح سنا آپ نے، جاپان میں معافی مانگنے کے بھی 20 الگ الگ طریقے ہیں۔ یہاں لوگ 20 الگ الگ طریقوں سے معافی مانگتے ہیں۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی لمبی عمر کا راز ہے چاول۔ جی ہاں دوستو، بالکل صحیح سنا آپ لوگوں نے، چاول میں کافی سارے پروٹینز پائے جاتے ہیں اور وٹامنز بھی۔ یہی وجہ ہے کہ جاپنیز لوگ روز صبح چاول کھاتے ہیں۔ ناشتے میں بھی چاول، ساتھ میں میسو سوپ اور اسٹیم فش کھائی جاتی ہے۔ تو دوستو آج آپ نے جانا جاپان کے بارے میں۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹس میں بتائیں، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیں۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔